چیز پر پوری طرح قادر ہے، پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت، وہ جس نے موت کو خلق کیا، والحیات، اور جس نے زندگی کو بنایا، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر۔ موت اور حیات، پیدا ہوتا ہے انسان، جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پتہ نہیں کون سے بد و جزر زندگی میں دیکھتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کا ایک مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ پتہ چلے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو ہم یہاں عمل کرنے آئے ہیں۔ قیامت کے دن جو بات ہوگی وہ اعمال کی ہوگی، مکان جائیداد کار کوٹھی کی بات نہیں ہوگی۔ تو اعمال، اچھا عمل، احسن عملہ کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ کام نیکی کا جب بھی کرو ذرا زیادہ ہی اچھا کر کے کرو۔ وضو کرو تو سونا کر کے کرو، نماز پڑھو تو ذرا آج گئے پڑھنی جو ہے تو اب ذرا سونی کر کے پڑھو۔ قرآن شریف کی تلاوت کرو تو ذرا پیاری کر کے، ذرا میں مدرسے کے بچوں کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھتا ہوں، ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو کبھی کوئی بات ان کو کہنے کا بھی موقع ملتا ہے، تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ، میری اماں جی جب قرآن مجید کھولتی تھی نا، تو جو وہ رنگ تھا نا بزرگوں کا، حالانکہ وہ حدیثوں میں ہم نے نہیں دیکھا، لیکن وہ کبھی ہم جا کے کوئی بات کرتے تھے نا، تو تلاوت کے دوران تو وہ جلدی سے منہ پہ انگلی رکھتی تھی کہ چپ کرو میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں، اور پھر شنیل کا غلاف، اور پھر اس غلاف کو علیحدہ چومنا، قرآن پاک کو علیحدہ چومنا، اور پھر اس کو ریل میں رکھنا، اور پھر کئی کر کے۔ تو ہم جو آج ہیں تو ہم اس عمل کو اتنا اچھا کر کے نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے ہر وقت ہاتھ میں قرآن مجید رہتا ہے تو وہ رویہ نہیں، تو کام کرنا ہے تو اس کو کیا کریں؟ اچھا کر کے کریں، ذرا مزیدار کر کے کریں، عمل کریں تو ذرا بہترین عمل کریں۔ لیکن نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں اخلاق سکھانے آیا ہوں، فرمایا میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے آیا ہوں، یعنی جو بڑا اخلاق ہے نا، احسن ترین عمل، اس کا میرے نبی پاک نے درس ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہترین عمل کون سا ہے؟ بہترین عمل؟ تو حضور نے فرمایا بہترین عمل اس بندے کا ہے عمر لمبی ہو پر کام سارے ہی اچھے ہوں، یعنی تو احسن طریقے سے زندگی گزارے، اچھے طریقے سے تیرا وقت گزرے۔ تو عمل جب بھی کرے نا، دیکھیں نا صدقہ اور خیرات کرنا ہے تو تانگ آ کے بھی تو کرنا ہی ہے نا، اور غریب کو 10 چکر گھر میں لگوا کے بھی تو کرنا ہی ہے نا، اس کو 6 دفعہ ڈانٹ کے بھی تو کرنا ہی ہے، تو کرنا ہے تو لہذا صحیح کر کے کر دو۔ مطلب وہ گھر میں خاتون خانہ نے کپڑوں کے لیے پیسے مانگ لیے تو 1.5 گھنٹے کے لیکچر کے بعد بھی تو دینے ہی ہے نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اگر وقت پہ دے دیے جائیں تو چلو معاملہ ذرا، یا تو نہ دیں بات ختم ہو گئی۔ تو اگر آپ نے 1.5 گھنٹے کے شدید احتجاج کے بعد بھی دینے ہی ہیں تو پھر یہ ہے کہ عمل کو اچھا کر کے کر لیں، ذرا اس میں خوبصورتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خوبصورت مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے کبھی دیکھا نہیں کچھ پرندے اوپر اڑتے ہیں تو پر پھیلائے ہوتے ہیں اور کچھ نے پر سمیٹے ہوتے ہیں؟ تو فرمایا ان کو فضا میں رحمان کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا، صرف ایک رب رحمان ہے جس نے انہیں فضا میں، یار جہاز آپ نے دیکھا ہے اسے کون روکتا ہے؟ آپ یقین کریں کبھی اس پہ بیٹھا بندہ غور کرنے لگ جائے نا میں کہاں ہوں، تو ہو سکتا ہے پریشان ہو جائے، کون روک کے رکھتا ہے اسے؟ تو فرمایا یہ رب کی قدرت ہے، جہاں چاہے جس کو چاہے وہیں کھڑا فرما دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ کی مدد کرنے اور رزق عطا کرنے کا بیان ہے کہ اللہ مدد بھی کرتا ہے تمہاری اور تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی، مگر بندے بڑے کم ہیں، بڑے کم بندے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے خیال میں چھوٹی نعمت ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ یقین کریں بعض لوگوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے لیکن شعور کی دولت نہیں ہوتی۔
تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں۔ جب اللہ کوئی عقل شعور دے دے تو دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی بجائے نا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا۔ آگے سورہ قلم ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نا قسمیں ارشاد فرمائیں، اور قسم کھا کے کہا کہ محبوب آپ کوئی مجنون نہیں، آپ کو دیوانے نہیں، یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب جتنے عظیم الشان اخلاق تھے نا ان سب کا ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ یہ اعلیٰ لفظ اصطلاح ہے، قبضے کے معنی میں آتا ہے عربی میں۔ فرمایا ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ کا مالک بنا، جتنے اچھے اخلاق ہیں ان سب کا اللہ نے نبی پاک کو مالک۔ اور سب مفسرین نے بڑا کچھ لکھا، پر بریلی کے امام نے ایک جملہ لکھا تو بڑا ہی شاندار لکھا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ اخلاق یہ نہیں کہ جو کام اچھا تھا وہ نبی کریم نے کیا ہے، بلکہ فرماتے ہیں جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا، جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا۔ فرماتے ہیں رسول کریم کا مسکرانا بھی اچھا ہی ہے، اور کبھی دین کی مخالفوں پر ناراض ہونا بھی اچھا ہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا بدر میں تلوار اٹھانا بھی اچھا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فتح مکہ کے دن معاف کر دینا بھی، یہ سارا کچھ ہی اچھا ہے۔ بس جس کو حضور جب کرتے گئے وہ اچھا ہوتا گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عالیہ کیسے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارے اخلاق جو قرآن میں ہیں وہ سارا میرے رسول پاک کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا میرے نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا اخلاق ہے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پھر اس سے آگے جا کے نا آیت نمبر 8 سے اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بے جا رعایت برتیں، آپ ان پر آسانی کریں، کھلی چھٹی دے دیں، اور جواب میں وہ بھی رعایت کریں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، حق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفسرین نے اس کا نام ولید بن مغیرہ لکھا ہے، اس نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی تھی، تو اللہ نے اس کے 9 کبھی باتیں قرآن میں بیان کی، بڑی باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، نکتہ چینیاں کرتا ہے، سخت منع کرنے والا ہے بلائی سے، اور حد سے بڑھنے والا ہے۔ اور آخر میں فرمایا اتلم بعد ذالک الزنیم، فرمایا یہ نہ ہے ہی بد اصل، اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے۔ یہ کتنی سخت بات ہے، جب نبی کریم کے بے ادب کی بات ہوتی ہے تو پھر باتیں سخت ہی ہوتی ہیں۔ یہ قرآن مجید نے سخت باتیں فرمایا کہ یہ اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے محبوب۔ اس نے ایک بات کی تو اللہ کریم نے 9 اس کی کبھی اوصاف بیان فرمائے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ آگے پھر سورۃ الحاقہ، اس سورہ مبارکہ کے شروع میں قیامت کے حق اور یقینی ہونے کو بیان کیا گیا ہے، پھر قوم سمود اور قوم عاد اور فرعون پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے۔ یہ سارے مضامین پہلے بیان ہو چکے ہیں نا جی، ماشاءاللہ تفصیل سے ہم سن چکے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، ان سب کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 19 سے بتایا کہ قیامت میں جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کے سرخ رو ہونے کی علامت ہوگی۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا مطلب ہوگا کہ کامیاب ہو گیا، اور وہ افتخار کے ساتھ لوگوں سے کہے گا، بڑے فخر کے ساتھ کہے گا کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اس کے برعکس جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی۔
اس کی رسوائی کی علامت ہوگی، اور وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا اور موت کے ساتھ ہی میرا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوتا۔ جس کا بھی نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا حضور کی سنت ہے، کوشش کریں لیں بھی سیدھے ہاتھ سے، دیں بھی، کھائیں بھی سیدھے ہاتھ سے۔ فرماتے ہیں عادت ہی سیدھے ہاتھ کی بنا لو، جب قیامت میں فرشتے نامہ اعمال دینے لگے تو عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو، عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو، عادت، اور سیدھے ہاتھ سے لیں، سیدھے ہاتھ سے ہی دیں۔ قیامت میں جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا سمجھیے وہ کامیاب ہوا۔ اور جب جس بچے کی فرسٹ پوزیشن آئی ہوتی ہے نا، وہ رزلٹ کارڈ سارے محلے کو دکھاتا ہے، اور جو فیل ہو جاتا ہے وہ ابا جی کو بھی نہیں دکھاتا، وہ کہتا ہے کہ وہ ابھی آیا نہیں، ملا نہیں۔ قیامت کے دن بھی جو کامیاب ہوں گے نا وہ دنیا کو بتائیں گے کہ اللہ نے فضل کر دیا ہے، اور جو ناکام ہوں منہ چھپاتے پھریں گے۔ اللہ ہمیں پردہ پوشی عطا فرمائے۔ پھر آگے سورۃ المعارج ہے۔ اس سورت کے شروع میں ہی عذاب قیامت کا ایک بار پھر بیان ہے کہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس وقت مجرم یہ تمنا کریں گے کہ بیوی بھائی رشتہ دار، بیوی بھائی رشتہ دار اور تمام اہل زمین سب کو اپنا فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لیں، سب کو دھونس دے آگ میں لیکن اپنی جان چھڑا لیں۔ اس دن انسان کا یہ حال ہوگا۔ یہ جو کچھ لوگ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ نا مذاق اڑاتے ہیں قیامت کے عذاب کا، قبر کے عذاب کا، یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی واضح آیات میں عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ کیوں فرمایا ہے؟ کہ لوگ اس عذاب سے ڈرے، اس سے بچنے کے لیے تیاری کریں، یہ بیان فرمایا۔ اب یہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں دیکھو جی فلاں مولانا کہہ رہے تھے بچھو آئیں گے تو یہ ہوگا۔ خدا کے بندو، مولانا کون ہوتے ہیں؟ مولانا کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ یہ تو حدیثوں میں آئی، قرآن مجید کی آیات میں آئی۔ آپ مذاق نہیں اڑائیں بلکہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 19 سے انسان کے کم حوصلہ ہونے، مصیبت کے وقت گھبرا جانے اور نفع پہنچنے کی صورت میں بخل کرنے کا ذکر ہے۔ فرمایا بڑے کم حوصلے والا ہے، مصیبت کے وقت گھبرا جاتا ہے، اور اگر اسے ہم نفع دیں نا تو جب نفع ملے تو چاہیے تھا نا سخاوت کرتا، تو اس وقت کیا کرتا ہے؟ بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سخی ہوتا ہے نا، فرمایا یہ سخی بندوں کے دل کے قریب بھی ہوتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے، اور جنت کے قریب بھی ہوتا ہے۔ اور فرمایا یہ جو بخیل ہوتا ہے نا، بخیل، یہ بندوں سے بھی دور ہی ہوتا ہے، بندوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے بھی دور ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اور کہتا ہے یا اللہ جو کنجوسی کرے نا اس سے روک لے، اسے نہ دے، اس لیے کہ جب وہ نہیں دے رہا۔ بڑی خوبصورت مثال علامہ اسماعیل حقی نے لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کنویں سے سارا پانی ختم ہو جائے تو نیچے سے تازہ آ جاتا ہے، اور اگر پانی ختم نہ ہو اندر ہی پڑا رہے تو باسی ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ سارا پانی ختم، میں آپ کو سارا مال صدقہ کرنے کو نہیں کہہ رہا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کئی دفعہ یہ کام کیا، ہجرت کی رات بھی سارے پیسے ہی لے گئے، تبوک کے دن بھی سارے پیسے خرچ کر دیے، حضور نے اعلان کیا تو سارے پیسے ہی۔ مولانا حسن رضا صاحب فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے بھائی، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق نے گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ تو کنجوسی سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہاں اسلام فضول خرچی سے منع کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کریں، لیکن جہاں خرچ کرنا ہو وہاں سے کنجوسی بھی نہ کریں۔ پھر اس سے آگے سورہ نوح کا ذکر ہے۔ اس سورہ کے شروع میں ہی نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف مبعوث ہونے پر قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینے اور گناہ چھوڑنے کا ذکر ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم
کے بارے میں اللہ سے فریاد کی کہ اللہ جی نہیں مانتے، پھر عذاب آیا، تو اس ساری بات کا اللہ نے سورہ نوح کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر آگے سورۃ الجن ہے، سورہ جن۔ میں نے آپ کو پچھلے کچھ اسباق میں بھی بتایا تھا کہ جن نبی کریم علیہ السلام کے غلام تھے، حضور کا کلمہ پڑھتے تھے۔ جنات مسلمان ہوتے ہیں، بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں جتنا شور ہے نا جنات کے آنے کا، اتنے آتے نہیں، اتنا کالا جادو ہوتا نہیں جتنا کہ ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں پڑھیں، اللہ اپنی رحمت فرمانے والا ہے، اللہ کرم نوازی کرنے والا ہے۔ اس صورت میں اس امر کا بیان ہوا ہے کہ جنات جو تھے وہ عالم بالا میں خبروں کی سن گن کے لیے، خبریں تلاش کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، مگر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عالم بالا میں ان کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جنات خبریں سننے گننے کے لیے چلے جاتے تھے، اب ان کا داخلہ اب وہاں کی خبریں بتا سکتے، یعنی کوئی بابا جی اگر کہہ دینا کہ مجھے جن نے بتایا ہے کہ تیری اتنی روزی ہے، اتنی باندھ ہے، تب تو مر جائے گا، تو یہ بات اس لیے درست نہیں کہ اب جنوں کا وہاں جانا ویسے ہی بند ہو گیا۔ تو اب بابا جی تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ بھی کہہ دیتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کہ وہ چیزیں پیسے مانگتی ہیں، یعنی بڑی بڑی عجیب فلسفے کے ساتھ نا وہ چیزیں پیسے مانگتی ہیں۔ تو میں نے کہا مطلب چیزوں کا پیسے مانگنا تو سمجھ میں نہیں آتا، یا پھر کوئی ایسی بات بتا دی جاتی ہے کہ جس سے وہ پیسے دینے والا ماحول بن جاتا ہے۔ تو فرمایا اب ان کا وہاں جانا بند ہے، اور جو بھی جاتا ہے محافظ ان کا راستہ روک لیتے ہیں، اور آگ کے گولے ان پر برسائے جاتے ہیں اگر آسمانوں پر جانے کی جن کوشش کریں۔ جنات نے مشورہ کیا کہ پورے روئے زمین کا جائزہ لے کے دیکھیں آخر یہ سارا منظر کیوں تبدیل ہو گیا، تو ضرور کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی ایک جماعت مکے کی طرف گئی، اور وہاں نبی پاک علیہ السلام عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے یہ قرآن سنا، اور پھر جن جا کے دوسروں کو کہنے لگے کہ ایسا قرآن سن کے آئے ہیں کہ جیسا کبھی نہیں سنا۔ تو آؤ پھر محبوب کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، خود بھی مسلمان ہوئے اور اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ اس کی آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ جن جو ہے نا، اس کی آیت نمبر 26، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، فرمایا غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، غیب کا جاننے والا آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بھی۔ آگے فرمایا الا من ارتضی من رسول، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے۔ کسی عام بندے کو غیب پر مطلع، یہ آیت نمبر 26 میں نے کتنی دفعہ یاد کرائی آپ کو؟ تو بھئی عقائد جو ہوتے ہیں وہ جب سے ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں جگہ جگہ عقائد آئے ہیں اہل سنت کے، جگہ جگہ آئے، تو آپ سمجھیں نا کہ یہ عقیدہ جو ہوتا ہے یہ شعر سے ثابت نہیں ہوتا، یہ قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ شعر تو ایک ذوق کا نام ہے۔ تو فرمایا عام آدمی کو اللہ غیب پر اطلاع نہیں دیتا، پر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے۔ تو بتائیے نبی پاک سے بڑھ کے بھی اللہ کسی کو چاہتا ہے؟ حضور نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، اس نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، الا وانا حبیب اللہ، خبردار میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں۔ تو علم غیب اللہ نے اپنے رسول کو دیا، اور اس کی برکت سے نبی کریم علیہ السلام نے دین کا بہت سارا کام کیا۔ حبیب کریم علیہ السلام نے بہت ساری باتیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف حضور کا غیب دیکھ کے ایمان لائے، یعنی ایمان ہی غیب دیکھ کے لائے۔ خود حضرت عباس نبی کریم کے چچا، وہ جب بدر کے لیے آنے لگے نا، وہ آنا اس وقت بھی نہیں چاہ رہے تھے، پر قبیلے اور برادری نے مجبور کر کے انہیں ساتھ تیار کیا۔ وہ آئے نا تو جو گھر میں سونا پڑا تھا نا وہ ایک جگہ پہ چھوڑ آئے، اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میں آ گیا تو نکال لوں گا، اور اگر میں قتل کر دیا گیا تو تو نا نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ قیدی ہو کے آئے تو حضور نے فرمایا چچا فدیہ دو، اتنے پیسے دو، چلے جاؤ۔ تو کہنے لگے میرے پاس تو شے ہی کوئی نہیں۔ وہ جو 15 دن عمرے والے وہاں رہتے ہیں نا، وہ 2.5 من کی شاپنگ کر لیتے ہیں، اور جب کسٹم والا کہتا ہے پیسے دو تو تازہ عمرہ کیا ہوتا ہے، کہتے شے ہی کوئی نہیں۔ یہ ظلم ہے، تازہ عمرہ کیا ابھی آئے ہیں، ہاں جی،
تو مطلب اتنی وہ خستہ حالی ہو جاتی ہے. یہ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے. ایک سے میں نے کہا تو مجھ سے لے لے, کہتا چپ کرو تسی کو بچ بول دے. میں نے کہا مجھ سے لے لو, دے دینا. کہتا چھڈو. بھائی چھوڑیں, آپ کیوں غلط بات کرتے ہیں؟ تو بہت سارے بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں شے ہی کوئی نہیں, بالکل کوئی شے نہیں. ہاں کوئی پلاٹ سستا بک رہا ہو تو پیسے نکل آتے ہیں, پھر کہتے ہیں میں پھڑے نے کسی کو لو. بھائی کو کھا جائے گا, چلے ٹھیک ہے آپ چھپائیں اپنی دولت کو, لیکن ان لفظوں کے ساتھ ناشکری کرنا کہ شے ہی کوئی نہیں, یہ معاملہ درست ہے. تو حضرت عباس نے بھی نا نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا, حضور کوئی شے نہیں, کہاں سے دوں؟ تو حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا چاچا جب گھر سے نکلنے لگے تھے تو وہ اکیلے میں میری چچی کو بلا کے جو پیسے دے کے آئے تھے, اور وہ اس کو کہہ کے آئے تھے کہ میں آ گیا تو میں تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے, نہ آیا تو پھر نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا. یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری. یہ سن کر حضرت حفیظ جلندری کہتے ہیں یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں, اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. تم پر کروڑوں درود و سلام جب خدا ہی نہ چھپا رہا. کتنی عجیب بات ہے. یہاں بھی لوگ ترازو لے کے بیٹھے ہیں. اقبال سے کسی نے کہا کہ دو علماء کی بحث ہے, کہتا ہے حضور کو غیب نہیں, دوسرا کہتا ہے آؤ چلیں. تو اقبال کہنے لگے مجھے شرم نہ آئے گی میں وہاں چلا جاؤں جہاں لوگ میرے نبی کا علم تولنے کے لیے ترازو لے کے بیٹھے ہیں, حضور کا علم تول رہے ہو. اقبال کہنے لگے میرے نبی کے تو غلاموں کا علم نہیں تولا جا سکتا, تم حضور کے علم کی بات کرتے ہو. یہ تھوڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اور نص قطعی ہے قرآن پاک کی. ایک دن سجا لیا تھا میرے نبی پاک نے ممبر, فرمایا پوچھ لو پھر جو پوچھنا ہے پوچھو. تو حضرت عمر جیسے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں, آپ کے رسول ہونے پہ راضی ہیں, اسلام کے دین ہونے پہ حضور ہم بڑے راضی ہیں, ہم بڑے راضی. اس لیے یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو دیکھ دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے. تو حضرت عباس کو جب حضور نے ساری بات بتائی نا تو حضرت عباس کہنے لگے فدیہ مرضی کا لے لینا پر پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ. کہا کیوں؟ فرمایا مجھے سمجھ آ گئی ہے, وہ بات میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں, اگر آپ کو پتہ چلی ہے تو یقیناً آپ کو کوئی بتانے والا ہے, تو وہ جو آپ کو بتانے والا ہے نا وہی رب العالمین ہے. تو حضور کا تو غیب دیکھ کے دنیا کلمہ پڑھ جاتی تھی. اس پر بڑی تفصیل سے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی, موقع ملا تو وہ ساری روایات ایک جگہ کسی وقت جمع کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور آپ کو عرض کریں گے کہ وہ کیا خوبصورت ماجرا ہے. اور اب تو الحمدللہ ایک اور آسانی بھی ہو گئی ہے. میری باتیں کوئی اس قابل تو نہیں تھی, لیکن چونکہ اللہ رسول کے فرامین تھے تو ایک دوست نے لکھنی شروع کر دی, انشاءاللہ جلدی چھپ بھی جائیں گی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آئیں گی اور آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم کو کس طرح غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہوئی. تو اس سے آگے پھر سورہ مزمل شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ یا ایھا المزمل, کہا او چادر اوڑھنے والے محبوب, قم اللیل الا قلیلا, ساری رات نہ بیدار رہا کر, تھوڑا آرام بھی کر لیا کر, تھوڑا سا. کیا کہا حضرت نے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا. اور درویش کہتے ہیں رب آکھیا سونے محبوبہ تیرے 100 ناز اٹھانا ہاں, لوکی میریاں قسماں چاندے نے میں تیریاں قسماں چاہنا. کہا اے میرے پیارے حبیب, اے چادر اوڑھنے والے, تھوڑا آرام بھی کیا کریں. حضور ساری رات نماز پڑھتے تھے نا, اللہ نے کہا محبوب تھوڑا آرام بھی کیا کریں. پھر اس میں بڑے خوبصورت چیزیں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں, قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے. پھر آخر میں فرمایا کہ تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ بھی آگے بھیجو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب والا پاؤ گے. یعنی اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی سوچ سے زیادہ تم ثواب پاؤ گے جو چیز آخرت کے لیے تم بھیجو گے. اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو, بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے. پھر اس سے آگے سورہ مدثر ہے. مزمل کے فوراً بعد سورہ
मुदस्सर, इस सूरह मुबारक में बड़ा खूबसूरत अंदाज है। या अय्युहल मुदस्सर, ए चादर ओढ़ने वाले, कुम फअनज़िर, उठिए और लोगों को डराइए। उठिए, आप पैगाम दीजिए, उठिए लोगों को डराइए। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आप उठिए। इस सूरत में अल्लाह ताला ने आपको शान महबूबी के साथ खिताब करते हुए फरमाया है, चादर ओढ़ने वाले उठिए और लोगों को अल्लाह के अजाब से डराइए और अपने रब की किबरियाई का ऐलान फरमाइए। बताइए कि आपका रब कितना बड़ा है। आयत नंबर 42 में फरमाया, जहन्नमियों से पूछा जाएगा तुम्हारे जहन्नम में जाने का सबब क्या बना। ये सूरह मुदस्सर की आयत नंबर 42 चलो बता लिया आखिरी ने। आयत नंबर 42, जहन्नमियों से पूछा जाएगा जहन्नम में आए हो तो सबब क्या बना। तो वो पहला सबब बताएंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे। पहला सबब दोज़ख में जाने का नमाज ना पढ़ना है। रमजान के बाद भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और ईद वाले दिन भी पूरी 5 पढ़नी है इंशाल्लाह, पूरी 5। ये नए कपड़े लोगों को बाद में दिखाना, पहले सवेरे पहन के ना रब की बारगाह में जाओ। सवेरे पहन के ना, अल्लामा अब्दुल सत्तार खान न्याजी, अल्लामा न्याजी, मैं जब उनके मज़ार पे जाता ना, मियाँ वाली जाने का जब मौका मिलता है तो मैं ना खड़ा होता हूँ। आप यकीन करें उस बंदे की कब्र पे खड़े होके भी जज्बा ही मिलता है। क्या बंदा था वो ना, पगड़ी बांधते थे बड़ी। हमारे बरेली शरीफ के बुजुर्ग भी ना वो पगड़ी बांधते शिमले वाली। चले आज बात आ गया तो उसकी भी मैं हिकमत बता दूं। वहां ना सिख भी पगड़ी बांधते हैं, तो कपड़ा भी अक्सर एक जैसा ही उनके लिए आता, तो मुसलमान भी खरीद लेते थे। तो वो सिख जो होता है ना, वो शिमला नहीं निकालता, तो उससे फर्क करने के लिए वहां के मशाइख ने ना शिमला निकालना शुरू किया। तो मैं शादी बांधा करता था, तो एक दफा मुझे हजरत मुफ्ती तहसीन रजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे शिमले वाली बांधा करो। तो मैंने कहा हुजूर अब छोटे लोगों को तो अच्छी नहीं ना लगती। तो फरमाने लगे लोगों को थोड़ी दिखानी है, ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है, तो आप शिमले वाली बांधे। जब हम जो कह रहे हैं, तो मैं भी अक्सर वो पगड़ी बांधता हूँ, और कभी बहुत बड़ी बांधते थे। तो अल्लामा न्याजी पगड़ी बांधते थे, तो जिन लोगों ने देखा बड़ी ऊंची होती थी, और बड़ी ऊंची पगड़ी और हाथ में छड़ी होती थी, और कभी वो तकरीर करते थे तो जमीन पे लगाते थे, तो पता चलता था कि मर्द बात कर रहा है। और अल्लामा इकबाल के डायरेक्ट शागिर्द थे अल्लामा अब्दुल सत्तार न्याजी, शागिर्द। वो मदीना शरीफ जाने लगे ना, तो किसी ने उनसे कहा न्याजी साहब ये पगड़ी उतार के जाओ, ये पगड़ी उतार के जाओ। तो अल्लामा न्याजी साहब फरमाने लगे क्यों उतार के जाऊं, पहन के जाऊंगा। जब हुजूर की बारगाह में न्याजी का सर झुकेगा तो शिमला भी झुकेगा, और दुनिया को पता चलेगा जिसका सर कभी कहीं नहीं ना झुकता, इस रोजे पे आके उसकी गर्दन भी झुक जाया करती। इसलिए साथ लेके जानी है पगड़ी, ताकि लोगों को पता चले। तो आप नए कपड़े पहन के ना कभी साज संवर के मस्जिद भी जाया करें, खूबसूरत हो के। कुरान मजीद ने कहा गालिबन नामे पारे में है कि नमाज के वक्त जीनत इख्तियार करो, अच्छे बन के। तो नए कपड़े पहन के ना ईद वाले दिन 5 नमाजें पाबंदी से पढ़नी है इंशाअल्लाह ताला। ये राश देखना है इंशाअल्लाह ताला, पता चलेगा कि रमजान के रोजों ने असर किया हमारे ऊपर। तो जहन्नमियों से पूछा जाएगा दोज़ख में आने का सबब क्या बना, तो कहेंगे हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे, और दूसरी बात ये कहेंगे कि हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। दोज़ख में जाने का दूसरा सबब कि तौफीक के बावजूद लोग मिस्कीनों का ख्याल नहीं रखते। और तीसरी बात वो ये कहेंगे कि हम लगव कामों में मशगूल रहते थे। लगव काम, बेहुदा काम उसको कहते हैं जिसका फायदा कोई नहीं। ये बड़े बड़े सियाने लोग गेमें खेलते, सियाने लोग, अक्लमंद लोग। तो ये जहन्नम में जाने का तीसरा सबब कुरान ने बयान किया। लगवियात, फट्टे पे बैठ गए, फजूल बात शुरू कर दी। भाई इससे बेहतर था तो कुरान मजीद की तिलावत करता। ऐसे ही बिला वजह लगवियात हैं ये सारी। मैं मना नहीं करता खाना खाने के लिए कभी जरूर जाएं, लेकिन ये माहौल ही बना लेना कि आज तुझे पार्टी है तो कल मुझे पार्टी है तो परसों उसको पार्टी है। तो ये शुगल मेला हर वक्त का, मुसलमान के पास तो इतना वक्त ही नहीं। एक दोस्त मुझे कहने लगे कि मैं आजकल बड़ा बोर हो रहा हूं, तो मैंने कहा तो असल में फारग है, वरना हमारे पास तो टाइम ही कोई नहीं बोर होने का। बंदा मतलब को फुर्सत मिले तो बोर हो ना, पता नहीं कहां से लोग टाइम निकाल लेते, अब बोर भी हो लेते। तो आप फारिग लगवियात से बचे। लगव काम करना जहन्नुम में जाने का तीसरा सबब है। ये कुरान मजीद ने इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 42 में इरशाद फरमाया।
اور چوتھے نمبر پر کہیں گے ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے کہ موت ہمارے سر پہ آ گئی۔ یہ 4 کام ہیں جو جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے۔ نماز نہ پڑھنا، پہلا کام مسکین کو کھانا نہ کھلانا، اور تیسرا لغو اور فضول کاموں میں مشغول رہنا، بالکل کوئی فائدہ ہی نہیں وہ کام کرتے رہنا، بالکل بے معنی بے مقصد کام کرنا۔ اور چوتھے نمبر پہ کہیں گے کہ ہم قیامت کے دن کو، آج بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مریں گے تو دیکھی جائے گی، مثلا کیا دیکھ لیں گے آپ؟ اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ القیامہ شروع ہو جاتی ہے جی اس سے آگے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرما کے ارشاد فرمایا، کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے پورے جیسے پہلے تھے ویسے ہی بنا دیں گے، یعنی انگلیاں تک تمہاری جمع کر لی جائیں گی، انگلیاں تک۔ قیامت کے دن تمہیں کسی کی قبر کھلی تو اس کو دیکھا کہ ہڈیوں کا پنجر بن گیا، لیکن اللہ اسے بھی قیامت میں جمع فرمائے گا دوبارہ سے۔ اور وہ مثال میں 3 4 پارے میں دے چکا ہوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کا، پرندوں کا کیما کر کے رکھا تھا اور کہا پکاریے، تو وہ سارے اپنے پروں پر دوڑتے ہوئے حاضر ہو گئے تھے۔ آگے سورہ دہر شروع ہوتی ہے، سورہ دہر، یہ 29واں پارہ ہے، اور اس میں صورتیں اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں پر کیا بات ہے سب صورتوں کی، ہر سورہ مبارکہ بڑی اپنے اندر امتیازی شان رکھتی ہے۔ سورہ دہر میں فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، فرمایا بے شک گزرا ہے انسان پر زمانہ ایک ایسا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ ایک وقت تھا کہ جب کوئی اس کا ذکر تھا کہ نہیں، وہ وقت بھی جب نہ نام تھا نہ ولدیت تھی۔ پھر دنیا میں آ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اٹھتا ہوں تو زمانہ اٹھتا ہے، میں بیٹھتا ہوں تو زمانہ میری وجہ سے نظام چلتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تیرا تو ذکر ہی کوئی نہیں تھا، تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو رب نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اب تو سمجھتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں۔ بڑے بڑے لوگوں کی قبروں پہ جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نہیں۔ وہ جو کہہ دیتے تھے تو قانون بنتا تھا، قانون جن کے سائن کرنے سے لوگ پھانسی سے بچ بھی جاتے تھے اور پھانسی لگ بھی جاتے تھے، آج ان کا جاننے پہچاننے والا کوئی نہیں۔ تو انسان نا بھول جاتا ہے۔ ایک دور وہ بھی ہوتا ہے جب بس میں بیٹھنے کو جگہ کوئی نہیں دیتا، اور ایک دور وہ بھی ہوتا ہے کہ درجنوں کاریں لے کے لوگ گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ انسان کو سارے وقت یاد رکھنے چاہیے، اسے بھولنا۔ حضور علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی، گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی۔ اور حضرت عمر فاروق کی زبان پر یہ جملہ ساری عمر رہا کہ میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، یعنی ساری زندگی رہا۔ لوگ بھول جاتے ہیں۔ محمود غزنوی نے ایاز کو بڑا نوازا، لوگوں نے شکایت کی کہ ایاز تو آپ سے تحفے لے کے تو جنگل میں جمع کر رہا ہے دولت۔ محمود کہنے لگے تمہیں کیسے پتا؟ کہنے لگے عصر کے بعد کہاں جاتا ہے روز، پتا ہے؟ لگا نہیں۔ تو کہا پھر آپ کو آج تک یہ نہیں پتا کہ عصر؟ محمود کہنے لگے واقعی یار اس نے کبھی بتایا نہیں عصر کے بعد کہاں ہوتا ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کے محمود ایاز کے پیچھے پیچھے گئے تو جنگل میں جا کے نا ایک جھونپڑی اندر سے کنڈی لگا لی، سپاہی ساتھ تھے۔ محمود نے غصے سے دروازہ بجایا، کھٹکھٹایا، اور ایاز نے جھٹ سے دروازہ کھولا۔ محمود دھکا دے کے اندر گئے تو دیکھا تو ایک پھٹی ہوئی چٹائی، ایک پرانا کرتا، ٹوٹے ہوئے جوتے، ایک پگڑی، اور تھوڑا سا نا سامان ہلکا پھلکا بکھرا پڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیوں آتے ہو یہاں؟ بتایا کیوں نہیں؟ تو ایاز کہنے لگے بادشاہ میں یہاں نا روزانہ اپنی اوقات یاد کرنے آتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے جب میں تیرے پاس آیا تھا تو یہ والا میں نے پہنا ہوا تھا لباس، یہ میرے گھر کی کل مالیت تھی، تو بادشاہ ہے، آج اگر تو ناراض ہو جائے تو کون پوچھ سکتا ہے؟ میں روز آ کے اپنی اوقات یاد کرتا ہوں کہ دوبارہ اگر یہاں آنا پڑے تو مجھے مشکل نہ ہو۔ ملا رومی سے کسی نے کہا تھا خشیت کیا ہوتی ہے؟
تو آپ فرمانے لگے ایک مانگنے والی سے ایک بادشاہ نے نکاح کر لیا تھا، مانگتی تھی، بادشاہ کو پسند آ گئی، شادی ہو گئی، تو سارا دن روتی تھی، سارا دن روتی تھی۔ تو اس کی کنیزیں اس سے کہنے لگی کہ بس بھی کر، اللہ کا شکر بھی ادا کر، اتنا تجھے اللہ نے نواز، تو روتی رہتی ہے۔ تو کہنے لگی اس لیے نہیں روتی، روتی اس لیے ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی، اور ڈرتی اس بات سے ہوں کہ کہیں میرا سائیں ناراض نہ ہو جائے۔ میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، تے مینوں محل چڑھایا، مینوں محل چڑھایا۔ ایک میرا سنگی نا بڑا مہنگا سویٹر لے آیا میرے لیے، کچھ زیادہ ہی مہنگا تھا وہ۔ میں نے اسے کہا یار یہ رکھ لے تو۔ کہنے لگے ہم لے آئے تو بس قبول کریں۔ تو میں نے کہا میری اماں نا کروشیے سے میرے لیے سویٹر بناتی تھی، کروشیے کی ٹوپی، پتہ نہیں کروشیے کا بھی نئی نسل کو پتہ ہو کہ نہ ہو، تو وہ اماں جی نے بنا کے دیا، تو پھر اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی نے بھی پہنا، پھر میرا ایک بھانجا لے گیا چھوٹا، اس نے بھی پہنا۔ تو وہ اتنا مزیدار ہوتا تھا، اتنا شاندار ہوتا تھا کہ جو دھاگے اس میں لگے ہوئے تھے وہ دوبارہ کسی اور جگہ نظر، وہ کہیں اور میسر۔ تو اپنی اصل جو ہوتی ہے اس کا خیال رکھیں، اس کا دھیان کریں، اس پر توجہ کریں، اس پر ضرور غور کریں، یہ بڑی اہم بات۔